بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس یہ شوگر کے ایک مریض تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، چلیں ہم کہا کہ یہ ویڈیو جو ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ دے دے۔ رمضان آ رہا ہے، پہلی چیز تو یہ کہ رمضان کے روزے شوگر کے مریض کو رکھنے چاہیے۔ میڈیکل طور پہ دیکھیں، ہمارا جو جسم ہے اگر ہم اس کو نیچرل طریقے سے لے کے چلیں تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ میڈیسن اس بیماری کو صرف کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو یہ روگوں کا علاج کرتے ہیں، اس سے ہم جو ہے بنکریاز کے جو سیلز ہیں الفا بیٹا جو ہے ان کی ہیلتھ کو انکریز کرتے ہیں۔ جب ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بڑھتی ہے اور وہ رینیو جو ہے سیل کی تجدید کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو مصنوعی طور پہ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ میڈیکل ابھی جو سائنس جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، اسٹیم سیل کے تھرو جو ہے نا، کہ اسٹیم سیل کے جو ہے وہ انجیکشن، لیکن وہ بہت مہنگے ہیں، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن غریب آدمی کیا کرے؟ غریب آدمی کو دیکھیں، چہل قدمی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے پرہیز کر سکتا ہے۔ پرہیز کرنے کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنے رگوں کا علاج کروا لے، اور رگوں کے علاج سے جو ہے کیا ہوگا، یہ سیل کی تجدید ہوتی جائے گی، خون جو ہے خود بخود جو ہے انرجی لے کے جائے گا ادھر، ٹھیک ہے، بنکریاز کے اندر، اور الفا بیٹا سیل کی تجدید ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہوگا، خود بخود جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ نیچرل ہے، نیچرل میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ وقت سے مراد جتنی جلدی آپ کریں گے، پرہیز کریں گے تو اتنی جلدی ٹھیک ہوگا، اور آپ پرہیز نہیں کرتے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا جو ہے، ٹھیک ہے، کہ اس پہ آپ کو سیکشن پر سیکشن لینے پڑیں گے جو ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں ہر چیز کی تجدید ہوتی ہے، پرانی چیز ختم ہوتی ہے، نہیں آتی، جیسے نئے سیل آئیں گے تو تجدید ہوتی جائے گی جو ہے۔ تو ابھی بھی جو میری بات کرنے کا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اور یہ نہیں کہ آپ معذور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور نہیں بنایا، ٹھیک ہے، ہر بیماری کے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور وہ نیچرل کے اندر ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ اپنی بیماری کو سمجھیں، دیکھیں کدھر کھڑے ہیں۔ اور شوگر کے زیادہ تر مریضوں کو یہ ایشو آتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے ان کی جو ہے وہ شوگر کٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اب اگر شوگر زیادہ ہو تو خون میں تو وہ انسولین لے لیتے ہیں، اور اب اگر شوگر کم ہو گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ اس صورت کے اندر دیکھیں، جس طرح آپ نے انسولین لی ہے، آپ نے اس انسولین نیچرل طریقے سے اس کی ہیلتھ کو انکریز نہیں کیا، یعنی آپ کے جسم میں یہ شوگر انسولین بننا ختم ہو گئی تو آپ نے انجیکشن لگایا۔ اسی طرح جو ہے جب انسولین کے اپوزٹ کیا ہے، گلاکوجین ہے، ٹھیک ہے، گلوکوجین ہے۔ جب یہ آپ کے جسم میں جو ہے شوگر ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے جسم میں شوگر جو ہے اپ کرتا ہے۔ کس طرح اپ کرتا ہے؟ کہ جو آپ کے جسم میں جو ہے فریز ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو شوگر جو ہے مختلف جگہوں پہ فریز ہوئی ہوئی ہے، مسل میں ہو گئی، جگر میں ہو گئی، ٹھیک ہے، اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ شوگر موجود ہے، تو اس کو یہ کیا کرتا ہے، جو ہے اس سے پھر جو ہے یہ خون کے اندر اس کو شوگر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو رمضان کے روزوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے دیکھیں رگوں سے بھی علاج بتا دیا لوگوں کو، ٹھیک ہے، اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہے کہ اگر آپ کی شوگر ہائی جا رہی ہے تو آپ کچھ کھائے بغیر کس طرح، دوائی کھائے بغیر کس طرح کون سی رگ دبائیں گے تو آپ کی شوگر جو ہے وہ نارمل پہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی شوگر جو ہے وہ خون جو ہے اس کے اندر جو ہے شوگر کم جا رہی ہے تو کس طرح آپ اپنی شوگر بڑھا سکتے ہیں، وہ بھی میں نے ساری ایکسرسائز وغیرہ کیا، وہ پوری جو ہے ٹیکنیک اور رگے وہ بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر دی کہ خوراک آپ کیا کھائیں گے جس سے آپ کی جو ہے شوگر نہ ایک دم اوپر جائے گی نہ ایک دم نیچے آئے گی رمضان کے اندر، اور آپ بآسانی جو ہے رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بتا دی، پورا چارٹ بتا دیا، اور کس طرح شوگر کا آپ علاج کر سکتے ہیں رمضان کے اندر، وہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں، چینل کے اوپر سرچ کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اور دوسرا، اب یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ آج شاید آپ کو کسی نے آج سے پہلے نہ بتایا ہو، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں گلوکاجین کا آپ جو ہے وہ لے لیں، انجیکشن ملتا ہے پاؤڈر کے ساتھ جو ہے، وہ پاؤڈر لے لیں۔ اب آپ آتے ہیں کہ روزے کے اندر جب آپ دیکھیں ہماری انسولین جو ہے کم ہو رہی ہے، شوگر جو ہے خون کے اندر جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، جسٹ وہ انجیکشن لینا ہے، اور آپ نے دیکھیں وہ خون میں نہیں لگے گا، کھال میں لگے گا، یعنی 45 درجے سے جو ہے، ٹھیک ہے، 45 زاویے سے آپ نے لگانا ہے، 45 زاویے سے آپ نے اس کو لگانا ہے۔ ایک تو سیدھا انجیکشن لگتا ہے، ایک ایسے ہے، ٹھیک ہے، 45 کے زاویے سے آپ نے اس کو لگانا ہے۔ وہ کیا ہوگا، وہ خون میں نہیں لگے گا، ڈائریکٹ اسکن میں لگے گا۔ تو اب اسکن میں لگے گا، اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کے جسم میں خود بخود جو ہے، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا، تو آپ کی شوگر جو ہے وہ گلوکوز خون میں ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے جو، سیم اسی طرح جو ہے وہ آپ کے جسم میں گلوکوز بنانا شروع کر دے گا جو ہے۔ تو اس سے آپ بد پرہیزی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی شوگر کے مریض جس طرح ساری لائف گزارتے ہیں روز، کہ نیچرل انسولین بناتے نہیں ہیں، مصنوعی انسولین لگاتے ہیں باہر سے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ مصنوعی گلوکوجین بھی لگا لیں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ اب اگر رمضان کے وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے رمضان کے روزوں کے مکلف نہیں ہیں، تو یہ ان کی بات غلط ہے، اور شاید جس کو پتہ نہ ہو، شاید وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہو،
لیکن جس کو یہ پتہ ہے عرب میں اس طرح چل رہا ہے، ہمارے جو ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح یہ کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ اس طرح یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور وہاں علماء نے فتویٰ دیا باقاعدہ، میں نے وہ فتویٰ بھی اپلوڈ کر دیا تھا جس کے اندر جو ہے عرب کے اور اسی طرح عالم اسلام کے تمام علماء جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا رمضان میں میڈیکل طور پہ کون کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سی نہیں کر سکتے۔ اس میں تمام مسالک کے جید علماء، فقہا اور ڈاکٹر حضراتوں کی ٹیم بیٹھی تھی، اور انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے اس پہ تھیسس لکھے تھے، مقالات تھے، اور پورا دلائل سامنے رکھ کے اور پھر فیصلہ سنایا تھا۔ وہ اعلامیہ جاری ہوا تھا، وہ اعلامیہ کا میں نے اردو ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ ویڈیو پہ اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس طرح شوگر کے مریض جو ہے بد پرہیزی کے ساتھ جو ہے بآسانی روزے رکھ سکتے ہیں، ان کو جو ہے کوئی مشکل ہی نہیں آئے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر وہ اپنا نیچرل علاج کروائیں ٹھیک ہے، یہ رگوں کا علاج ہمارے پاس آ کے کروانا چاہتے ہیں تو ابھی تو رمضان میں تو بالکل ٹائم نہیں ہے، رمضان کے بعد وقت لے کے وہ تشریف لے آئیں، تو یہ بھائی جس طرح علاج کروا رہے ہیں اس طرح آپ علاج کروائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے صحت دے گا۔ اور اگر آپ نے علاج نہیں کروانا، نیچرل طریقوں کو اختیار کریں، تو نیچرل خوراک اختیار کریں، تو انشاءاللہ تعالی خود بخود جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا۔ اور میں نے وہ خوراک بھی بتا دی ہے جس کو کھانے سے نہ آپ کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جسم میں انرجی جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہے، وہ آپ ہمارا چینل دیکھیں، اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق دے۔ تو یہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نازل نہیں کیا۔ یہ جو پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کی، اب ہمارے پاس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ٹھیک ہے، اب وہ چھوٹے بچے بول نہیں سکتے، ان کے رگے خون بتا دیتا ہے کس طرح ان کی بیماری کیا ہے، تو بچپن میں ہی ان کی بیماریوں کو علاج کر لیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بیماری ہو تو اس کا اگر ہم میڈیسن سے پہلے ہیلتھ سے علاج کروا لیں ٹھیک ہے، ہیلتھ کو ہم انکریز کر لیں کسی بھی چیز کی، تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میڈیسن نہیں کھانی چاہیے، ہاں میڈیسن کھائیں، لیکن یہ سیکنڈ آپشن ہے، فرسٹ آپشن جو ہے وہ ہیلتھ ہے ٹھیک ہے۔ نیچرل طریقوں کو اختیار کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں گھر میں دیسی ٹوٹکے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، جب فیل ہو جاتے ہیں پھر میڈیسن کی طرف جاتے ہیں مست، اور اس کے بعد جو ہے پھر نیچرل کو پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چلے آپ نے میڈیسن شروع کر دی ہے، ابھی جس طرح شوگر کے مریض ہیں آپ میڈیسن کھا رہے ہیں کھائیں، اور یہ ہمارا علاج میڈیسن سے ٹکراتا نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے، یہ اس کی ہیلپ کرتا ہے کہ ہیلتھ جو ہے وہ کس طرح اس کو انکریز کرنا ہے دوائیوں کے ساتھ، وہ اس دوائیوں کے ساتھ اپنی طاقت بناتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، دوائیوں کے ساتھ آپ کوئی بھی آپ بیماری ہے آپ کو، اس سے آپ کا جسم جو ہے نیچرل طور پہ ہیلتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی، جب ہیلتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی خود بخود آپ کی جو ہے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شوگر کے مریض جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ روزہ رکھیں، اور اگر ان کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم گائیڈ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ نیت کریں اور کوشش کریں، اور یہ گلوکوجین کا جو ہے انجیکشن منگوا کے رکھ لیں، اس کے اندر جو ہے وہ ان کو مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا لگانا بھی بہت معمولی سا ہے، زیادہ نہیں لگانا ٹھیک ہے، اس سے آپ کے خود بخود جسم کے اندر جو ہے وہ گلوکوز جو آپ کے جسم میں فریز کیا ہوگا اسے وہ پگھلا کے جو ہے وہ اس سے جو ہے جسم کے اندر جو ہے وہ گلوکوز بنانا شروع کر دے گا، گلوکوز کو ہائی کرنا شروع کر دے گا، تو اس سے پھر آپ کی جو طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے روزے میں وہ خراب نہیں ہوگی، اور بآسانی آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ روزے رکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ سارا کچھ کھاتے ہیں، شوگر ہائی ہوتی ہے تو آپ جو ہے انسولین کا انجیکشن لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے شوگر آپ کے خون میں کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے گلوکوجین ہے، یہ دو ہارمونز ہیں، ان کو ہم نارمل کر لیں، اور ان کے جو سیلز ہیں ان کی تجدید الفا بیٹا کو جو ہے ان کی تجدید کا جو ہے اس کو رینیو کر لیں رگوں کے تھرو۔ اب یہ رگیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی رگیں، باریک رگیں، تو اس سے کیا ہوگا خود بخود انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ بیماری ختم ہو جائے گی جڑ سے جو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس کی توفیق دے، رمضان کے روزے ہر حال میں رکھے، نہیں چھوڑنے چاہیے، کوشش کریں، محنت کریں، یہی تو امتحان ہے۔ اگر ہم رمضان کے روزے بھی نہ رکھے، پہلے ہی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر آگے کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آپ روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔